بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2308 ہے اور آج سورۃ المطففین کی 6 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 5 تا 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لیوم عظیم، اس یوم عظیم کے لیے، یوم جس دن یقوم الناس کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین رب العالمین کے سامنے، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجاری بلا شبے فاجروں کا نام اعمال، لفی سجین البتہ سجین میں ہے، وما ادراک اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، ما سجین کیا چیز ہے سجین، کتاب، کتاب مرقوم لکھی ہوئی کتاب، ویل یومئذ ہلاکت ہے اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، ایک بڑے زبردست دن میں، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، یقین جانو کہ بدکار لوگوں کا اعمال نامہ سجین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اس دن بڑی خرابی ہوگی حق کو جھٹلانے والوں کی۔ ان 5 آیتوں میں 6 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، اس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ دوسری بات، یقین جانو کہ بدکاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہے۔ تیسری بات، ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ سجین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا چیز ہے۔ پانچویں بات، اس دن حق کو جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ چھٹی بات، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب میں موجود ہے۔ بڑی خرابی ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں۔ بزرگان محترم، قیامت کا دن ایسا دن ہے کہ جس دن ہر انسان اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ باندھے، ننگے پیر، ننگے بدن، خوف و دہشت کے عالم میں کھڑا ہوگا اور اپنے فیصلے کا انتظار کر رہا ہوگا کہ اس کے حق میں جنت کی عیش و عشرت آئے گی یا پھر اسے دوزخ کی دہکتی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ چونکہ اس دن انسانوں کے 2 گروہ ہوں گے، ایک گروہ ان میں جنت میں جانے والا ہوگا اور دوسرا جہنم میں۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ان منکرین کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جنہوں نے اپنے پروردگار کے حکموں کو ٹھکرایا، اس کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ کفر کیا، ان کا اعمال نامہ ایک ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جسے سجین کہا جاتا ہے، جو کہ ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف برے، نافرمان اور دوزخیوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود اس سجین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ سجین کیا چیز ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ سجین ایسا مقام ہے جہاں کفار کی روحیں اور ان کے اعمال نامے رکھے ہوئے ہیں۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 257۔ اور مجاہد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ سجین ایک چٹان ہے
جسے ساتوں زمین کے نیچے الٹ کر اس کے نیچے فجار کے اعمال ناموں کو رکھ دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ ان اعمال ناموں میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کی پوری سزا انہیں دی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جب ان فجار و کفار کے اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے اعمال نامے ظاہر کر دیے جائیں گے تو ان کی بڑی خرابی ہونے والی ہے، اس لیے کہ ان کے اعمال ایسے ہیں جو انہیں سیدھا جہنم میں لے جائیں گے، جو کہ بہت ہی دردناک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔